مریم یقین کرو وہ شخص گھر تک میرا پیچھا کرتا ہے اور ایسے ایسے کمنٹس پاس کرتا کہ میرا دل چاہتا ہے اس کا منہ نوچ لوں۔ ارم بتاتے بتاتے رو پڑی تھی۔ سنو پریشان مت ہو، کل میں آؤں گی تمہارے گھر، تم میرے ساتھ ہی نکلنا اکیڈمی کے لیے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اکیلا سمجھ کر شیر ہو رہا ہو۔ مریم نے اپنے طور پر اسے تسلی دی۔ یہی ہے مریم وہ وائٹ شرٹ والا۔ ارم کے اشارے پر اس نے نگاہ دوڑائی تو جیسے اس کے سامنے ہفت آسمانوں گھوم گئے۔ جو چہرہ اس کے سامنے تھا اسے وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس نے ارم کا بازو پکڑا اور واپس گھر میں گھس گئی۔ ایک دم ہی فیصلہ ہوا تھا، اب بس عمل درآمد باقی تھا۔ ارم مکمل گاؤن حجاب میں ہوتی تھی لیکن مریم حجاب نہیں کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ارم کا گاؤن پہنے اسی کی طرح حجاب کیے اسی کے گھر سے نکلی تھی۔ ان کی اٹھان تقریباً ایک جیسی تھی، سو اسے تسلی تھی کہ اس لڑکے کو شک نہیں ہوگا، اور ہوا بھی یہی۔ وہ لڑکا اس سے 2 قدم کا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، ساتھ ساتھ خراب قسم کے کمنٹس بھی پاس کر رہا تھا۔ اور پھر جیسے تھوڑا سنسان راستہ آیا وہ ایک دم آگے بڑھا اور اس کا راستہ مسدود کر دیا گیا۔ او میں نے کہا سرکار کبھی نظر کرم فرمائے، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ وہ عجیب گھٹیا نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مریم ضبط کی انتہاؤں پر تھی، سائیڈ پر ہو کے اس کے پاس سے گزر گئی۔ اب بھی ایک قدم بھی نہ بڑھا پائی تھی کہ کمال جرات سے اس کا ہاتھ تھام لیا گیا۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد ہوئی تھی۔ کیا بات ہے جناب، آج تو تیور ہی بدلے ہوئے ہیں، نہ کوئی تلخ بات نہ کوئی سخت نگاہ۔ خیر تو ہے نا، بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ وہ اس کے کان کے پاس بولتا خباثت سے ہنسا تھا۔ وہ جان بوجھ کے اس راستے پر گامزن تھی جو بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ ذرا چہرہ تو دکھاؤ میری جان۔ اس کا چپ رہنا اس کے حوصلے بلند کر رہا تھا۔ اس نے نقاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مریم ٹس سے مس نہ ہوئی، وہ تو یہی چاہتی تھی۔ پھر لمحوں کا کھیل ہوا تھا، اس کا نقاب ہٹا اور اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ تم کرنٹ کھا کے پیچھے ہوا، حالت ایسی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جو چہرہ اس کے سامنے تھا وہ کوئی اور نہیں، اس کی اپنی اکلوتی جان سے پیاری بہن تھی۔ وہ مرتا نہ تو کیا کرتا؟ روک کیوں گئے ہو بھائی؟ آؤ آگے بڑھو، دیکھو مجھے غلیظ نظروں سے، کرو گھٹیا قسم کے کمنٹس، لگاؤ ہاتھ، اتار دو دوپٹہ سر سے۔ وہ بولی نہیں تھی، روئی تھی۔ عزت کیا اپنی بہن بیٹی کی ہوتی ہے؟ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت نیلام کرتے ہوئے اپنے گھر کو کیوں فراموش کر دیتے ہو تم لوگ؟ بھائی میرا تو مان تھے، تم فخر تھے مجھے کہ میں ایک عزت دار بھائی کی بہن ہوں۔ مٹی میں ملا دیا نا سب کچھ، نہیں رہنے دیا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی اور اس کا بھائی شرم سے زمین میں غرق ہو رہا تھا۔ یہی کام میں کرتی تو اب تک تم شاید نہیں، یقیناً زندہ دفن کر چکے تھے مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کون سا در کھٹکھٹاؤں جو مجھے میرا وہ بھائی لوٹا دے جو میرا مان تھا، فخر تھا، غرور تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ وہ اٹھا، شکستہ قدم اٹھاتا اس سے دور ہوتا گیا، اس کی نظر سے بھی اور شاید اس کے دل سے بھی۔